کہ پاکستانیوں نے پھر وہی 2 نمبری کی ہے نا. پھر وہ کہتے ہیں کہ اتنا بڑا انہوں نے اعتراض کیا تھا, صرف رمضان میں ہی کیوں مسئلہ ہوتا ہے یہ پٹھانوں کے پی کے والوں کو. مطلب سر عام جھوٹ بول رہے تھے. ابھی آ گیا نا دوبارہ, اللہ نے حق ثابت کر دیا, پھر 2 نمبری کیا آپ لوگوں نے. اور انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن عباس ہمیں یہ بتا کہ اللہ نے 7 زمینیں کیسے کا ذکر کیسے کر دیا, زمین تو ایک ہے. تو عبداللہ بن عباس نے جو کہا تھا, میں بھی آپ سے وہ کہتا ہوں کہ اگر میں آپ کو بتاؤں گا نا اس کی تفسیر تو آپ کافر ہو جائیں گے, کیونکہ اس وقت آپ کا دماغ کافر ہوا ہے. میں مولویوں کے خلاف نہیں ہوں, میں اس 2 نمبر کے خلاف ہوں کہ جو کبر میں آ جائے کہ نہیں اس کے فرقے میں جو نالج آ گئی بس وہ ایبسولوٹ اسلام ہے. مطلب میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں, اپنے کسی بھی عالم کا سوچیں, کسی بھی عالم جس کو آپ صحیح عالم سمجھتے ہیں, ٹھیک ہے. اور میں علماء اکرام کی ان ناموں کی جس لیول پہ تکریم کرتا ہوں, چاہے وہ بریلوی ہوں, چاہے وہ دیوبندی ہوں, چاہے وہ شیعہ ہوں, چاہے وہ سنی ہوں, آئی ڈونٹ کیئر کہ اس کا مسلک کیا, اگر وہ ایکسپلینیشن تھرو دوز سائنٹیفک انسٹرومنٹس آف لٹریچر صحیح دے رہا ہے اور فلسفی کو اس متن کے اندر رکھ رہا ہے کہ جس متن کے اندر قرآن پاک اور حدیث کا لٹریچر کانٹراڈکٹ نہیں ہوتا, تو پھر ٹھیک ہے. پھر مجھے کیا لگے کہ اس نے کالی پگڑی پہنی ہے سفید. تو آپ اپنے عالم سے پوچھیں قرآن پاک کی ان آیتوں کا مطلب, ٹھیک ہے. میرے سامنے ابھی ایک پرسوں عید سے 2 دن پہلے کہ 1 دن پہلے, پاکستانی عید نہیں, اسلام و مسلمانوں والی عید سے 1 دن پہلے کی بات کر رہا ہوں یا 2 دن پہلے, کہ پاکستانیوں نے پھر وہی 2 نمبری کی ہے نا. پھر وہ کہتے ہیں کہ اتنا بڑا انہوں نے اعتراض کیا تھا, صرف رمضان میں ہی کیوں مسئلہ ہوتا ہے یہ پٹھانوں کے پی کے والوں کو. مطلب سر عام جھوٹ بول رہے تھے. ابھی آ گیا نا دوبارہ, اللہ نے حق ثابت کر دیا, پھر 2 نمبری کیا آپ لوگوں نے. حج جس دن ہوا ہے اس سے اگلے دن عید کرنی ہے آپ نے. اب اس میں کون سی 2 نمبری کرنی تھی آپ نے؟ آپ کی روت حلال کو پھر چاند نظر نہیں آتا. اب بھی کے پی کے پٹھانوں کو بلیم کریں گے آپ. مجھے یہ گندی اور نیچ عادت نہیں ہے, اللہ تعالیٰ مجھے اس عادت سے بچائے کہ میں نے تو اس وقت کہا تھا نا, مگر یہ تھپڑ لوگوں کو پڑھنا چاہیے, ان کو نہ انہی کی زبان اور دوائی میں پلانا چاہیے کہ 29 سال ہو گئے, 30 سال ہو گئے, صرف رمضان میں ہی آپ کو سیاست چمکتی ہے. ہر سال آپ ہر مہینے میں 2 نمبری کرتے ہیں. سر آپ کے مولویوں کو اپنی ایک نئی ایک کانسٹلیشن بنانے کا شوق ہے, بیکاز کہیں اور کسی اور سیکٹر آف علماء کرام پوری دنیا میں پاکستانی مولوی کی کوئی عزت نہیں ہے. یہاں پہ اپنی اس نے بنانی تھی ایک 1.5 اینٹ کی مسجد. سو مجھے 2 دن پہلے عید سے 2 دن پہلے 3 دن پہلے ایک پورا کا پورا جلسہ کیا, 10 اسٹوڈنٹس آئے اور انہوں نے کہا کہ سر آپ فلاں عالم سے ملیں لاہور میں, ہم نے آپ کا وہ کیا ہے ذکر کہ آپ اکٹھے کیوں نہیں مل کے بیٹھ کے آپس میں پہلے یہ تصفیہ کیوں نہیں کر لیتے. کہ میں اب نام نہیں لے رہا, انہوں نے نام لینا شروع کر دیے تھے پاکستان کے علماء کرام کے, which they call علماء کرام, کہ آپ وہ ایک بات ہے, مجھے انہوں نے کوئی ویڈیو بھی دکھانے کی کوشش کی, کلپس چل رہے تھے, کیونکہ وہ شخص بڑی شائستہ طریقے سے بات کر رہے تھے, جو بھی تھے ان کا نام نہیں مجھے یاد, کوئی یا نام تھا یا جو بھی نام تھا, بہت شائستہ طریقے سے مہذب طریقے سے انہوں نے بات کی. آئی لائک اٹ, ایسے ہی ہونا چاہیے اعتراض. انہوں نے بڑا مطلب ایک کوئی میری ویڈیو سن لی تھی, انہوں نے ویڈیو بھی نہیں تھی, آڈیو کال تھی انہوں نے جو سنی, آئی تھنک کلب ہاؤس کا کوئی سیشن چل رہا ہوگا, وہ سن لی تھی. اور مطلب سورہ کہف کی جو 13-14 قسطیں ہیں وہ ان کو نہیں, انہوں نے سننی تھی, وہ میرے مین چینل پہ ہیں. وہ بار بار کہہ رہے تھے کہاں چھپا کے رکھی, کہاں چھپانے, میری چینل کے اوپر 13 قسطوں کی سیریز چینل پہ سمپل آرگیومنٹ پہ اپلوڈیڈ ہے. آئی تھنک 1.5 سال ہو گیا اس کو اپلوڈ ہوئے, بلکہ زیادہ ہو گیا. مطلب ملا ملو کے کوئی 50-60 ویڈیو یا 13 ویڈیوز بنتی ہیں تو 50-60 چینلز نے اس کو اپلوڈ بھی کیا. تو جس نارا سیکرٹ میں کچھ چھپا کے کر رہا ہوں یہ کام. میں اپلوڈ سب سے پہلے وہ اپلوڈ ہوئی تھی سورہ تکویر, میں نے چھپا دی, کوئی شک نہیں. سورہ فاتحہ چھپا دی, سورہ معارج چھپا دی میں نے, وہ ان لسٹڈ ہے بیکاز وہ اردو میں تھی. میں نے پہلے اس کو انگلش کنورژن کے لیے کہا کہ نہیں یار, مجھے ان لوگوں کی اس صحابہ کرام کے دور میں نا بدو اس طرح کی مینٹیلٹی رکھتے تھے جو پاکستان کے مولویوں نے مینٹیلٹی رکھی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. اور مجھے بھی ان کی نیت پہ شک نہیں آیا. اس وقت انہوں نے بھی یہی کہا مجھے کہ ساحل ندیم کی نیت پہ شک نہیں, مجھے بھی آپ کی نیت پہ شک نہیں. پھر انہوں نے دوسرا اعتراض کیا کہ وہ
ساحل ادیم صاحب نے کوئی نئی احادیث سن لی ہیں جو ہمارے علماء کرام نے نہیں سنی، تو میں نے کوئی نعوذ باللہ کوئی نئی کتاب چھپی ہے، وہ قادیانیوں کے نبی آئے نئے، ہمارا کوئی نبی نیا نہیں آیا، ہمارا 1400 سال پرانے حدیث کی کتابیں، نبی علیہ السلام نے جو حدیث کی ہیں، آپ کے اپنے آپ کو عالم بھی کہتے ہیں اور حدیث نہیں پڑھی ہوئی آپ نے. مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں، علی بن ابی طالب علیہ السلام نے جب ارشاد فرمایا کہ نوح علیہ السلام کا پانی مجرہ کہکشاں سے زمین پہ لایا اللہ نے، آپ نے کیوں نہیں پڑھی؟ اپنے آپ کو عالم کیوں کہتے ہیں آپ؟ پھر میں اپنے آپ کو عالم نہیں کہتا ہوں، مجھے پتا ہے میں نہیں ہوں، آپ اپنے آپ کو عالم کیوں کہتے ہیں؟ قرآن پاک میں جب آیتوں کی آیتیں آ رہی ہیں کہ آسمان کے دروازے کھل جائیں گے جنتیوں کے لیے، جب بھی آپ موقع دیکھیں گے نا ان کو، جب بھی یہاں پہ آ کے پھنسیں گے نا، تو یہ پتا کیا بولیں گے، وہ اللہ کا معجزہ تھا. اور تو میں نے کب کہا اللہ کا معجزہ نہیں تھا؟ جب اللہ کام کرتے ہیں تو معجزہ ہی ہوتا ہے، وہ دنیا میں کسی بھی لیول کے اوپر انٹرونشن کو معجزہ ہی کہتے ہیں. نبی علیہ السلام نے کہا کہ سدرۃ المنتہا کی جڑ سے نیل اور فرات نکل رہے ہیں. نیل اور فرات کدھر ہیں؟ زمین میں ہے نا، مصر میں ہے، عراق میں. سدرۃ المنتہا تو چھٹے آسمان پہ. مطلب کیا بتاؤں اور آپ کو، اور کیا چاہتے ہیں آپ؟ آپ نے نہیں حدیث پڑھی ہوئی، میں نے پڑھی ہوئی ہے، بخاری پڑھ لیں، مسلم پڑھ لیں، ٹھیک ہے. صحیح احادیث من آثار صحابہ، ابھی ایک کتاب چھپی ہے ابھی، اور یہ اہل حدیث علماء کرام ہیں، انہوں نے ہی چھاپی ہے، انہی کے لیے ہے، انہی کے کالم نے چھاپی ہے. یہی اعتراض کریں بیٹھ کے، تو پڑھ لیں اپنے ان کی فرقے کی کتاب پڑھ لیں آپ. اپنی کتاب تو صحیح ہے، صحیح حدیث کی انہوں نے کامن کلیکشن کی ہے. پھر جی وہ کلاسیکل ایرا میں ابن کثیر نے یہ بات لکھی ہے، یہ مولویوں نے نہیں لکھی کہ سبا کا تخت یہ تھا، تو ابن کثیر نے ہی لکھا ہے کہ علی بن ابی طالب نے کہا کہ ذوالقرنین بادلوں کے اوپر ٹریول کرتا تھا، اس کے پاس اللہ نے طاقت دی ہوئی تھی بادلوں پہ ٹریول کرنے کی. آپ نے زمین کے راستے کیوں نکالے ہیں؟ جب ابن کثیر نے کوٹ کیا ہے، حسن علیہ السلام نے کوٹ کی حدیث ہے، ابن کثیر نے کوٹ کی ہوئی ہے، میں وہیں سے پڑھ کے سنا رہا ہوں کہ یاجوج ماجوج جو ہیں ان کے کان ایسے ہیں کہ وہ ان کے کان زمین کو چھوتے ہیں، اور رات کو ایک کان بچھاتے ہیں گدے کی طرح زمین پہ، اس پہ دوسرا کان اپنے کمبل کی طرح اوڑھ کے لیٹ جاتے ہیں. اور دوسری قوم جو حسن علیہ السلام کی بات ہی بتا رہا ہوں کہ جس پر ذوالقرنین ملا تھا، جن کو سورج سے پناہ چاہیے تھی، یہ ابن کثیر کوٹ کر رہا ہوں میں آپ کو. آپ نے نہیں پڑھی تو میں کیا کروں؟ سلیکٹو اسٹڈی کرتے ہوں گے حافظ یا پتہ نہیں مفتی کا کورس کرنے کے لیے، پاکستان میں وہ ایف ایس سی کے لیے کرتے ہیں کہ 4 چیپٹر کر لو، مولوی صاحب نے یہی سوال دینا ہے. اسی لیے پوری قوم کا یہ حال ہے کہ مولویوں سے بیزار ہو گئی ہے. پوری پڑھ لیتے اور ایز اے ریسرچر پڑھتے تو آپ کو پتہ چلتا. آپ نے ایز اے رٹا پڑھنا تھا تو پھر یہی ہونا تھا. کیا ہے قوم کی نشانی؟ ابن کثیر نے کیا کوٹ کیا حسن علیہ السلام سے کہ دن کو سورج کی پروٹیکشن نہیں تھی تو وہ پانی کے اندر چلے جاتے تھے. یہ قوم پانی کے اندر چلی جاتی تھی جو ذوالقرنین کو ملی تھی، پہلی قوم جنہوں نے کہا تھا ہمیں یاجوج ماجوج، بلکہ نہیں، یہ پہلی قوم ہے، دوسری قوم کو یاجوج ماجوج سے مسئلہ تھا. یہ پہلی قوم ہے جن کو سورج سے پروٹیکشن نہیں تھی، اور رات کو وہ باہر آتے تھے کیونکہ سورج غروب ہو جاتا تھا تو پانی سے باہر آتے تھے. یہ کوئی انسانی حرکت ہے؟ پانی کے اندر رہنا کیا کرتے تھے؟ پانی کے اندر جا کے وہ مطلب کشتیوں پہ تو نہیں جاتے تھے نا، کشتی بھی سورج سے ایکسپوجر ڈائریکٹ لیتی ہے. سو میں آپ کو بس چیدہ سی باتیں بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتا ہو، کیونکہ آپ نے سوال یہ پوچھا ہے نا، اور یہ بڑی ریسنٹ سی ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. آئی وانٹ یو ٹو انڈرسٹینڈ، میں نے اپنی اوپینین جب بھی داغنی ہوگی نا تو میں بتاؤں گا کہ میرا ایک کیا سا رائے ہے، کیونکہ 100 مسئلے سے غامدی صاحب میں فلسفے کے، مگر غامدی صاحب کبھی بھی یہ غلطی نہیں کرتے، ہمیشہ کہتے ہیں میری رائے یہ ہے، اور اپنی رائے بتا دیتے ہیں، تہذیب کے ساتھ بتا دیتے ہیں. یہ جو ہے نا لوکل مولوی، یہ اپنی رائے کو بھی نعوذ باللہ اسلام میں داغ دیتا ہے. اس لیے اسلام کا جو پورا کا پورا جو ہے نا جو پرسیپشن کو اسیسینیٹ کر رہا ہے بیٹھ. میں آپ کو وہ بات بتاتا ہوں کہ جو انہی مولوی صاحب سے کہیں کہ اپنے علماء سے جا کے پوچھیں، کسی عالم سے کہ مجھے کال کرے. آپ نہیں، آپ کوالیفائڈ نہیں، سمجھ آ گئی. آپ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ساحل صاحب آپ کا یہ سبجیکٹ نہیں ہے. نہیں، میرا یہ سبجیکٹ یہی ہے، آپ کا یہ سبجیکٹ نہیں. آپ کے اپنی علماء کرام سے کہیں مجھے کال کریں، میں ان کو سمجھا دوں گا آسان کر کے. ایسے معاملات ہیں کہ جو آپ کے جیسے عبداللہ بن عباس نے کہا، میں آپ کو بھی بتاتا ہوں کہ آپ کو اپنے علماء کرام سے کہیں مجھے کال کریں، کیونکہ آپ نے وہ ثبوت دے دیا
کہ آپ نے وہی حرکت کرنی تھی جو عبداللہ بن عباس کی نے اپنی آڈینس سے کہا تھا کہ جب سورۃ طلاق کی آخری آیت کی تفسیر صحابہ نے پوچھی، کچھ لوگ آئے صحابی سے پوچھنا، عبداللہ بن عباس سے، اور انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن عباس ہمیں یہ بتا کہ اللہ نے 7 زمینیں کیسے کا ذکر کیسے کر دیا، زمین تو ایک ہے۔ تو عبداللہ بن عباس نے جو کہا تھا، میں بھی آپ سے وہ کہتا ہوں کہ اگر میں آپ کو بتاؤں گا نا اس کی تفسیر تو آپ کافر ہو جائیں گے، کیونکہ اس وقت آپ کا دماغ کافر ہوا ہوا ہے، آپ کے بس کی بات نہیں ہے تو چھوڑ دیں، کسی ایسے بندے کے پاس جائیں کہ جو ایٹ لیسٹ یوٹیوب پہ ویڈیو ڈھونڈ سکنے کی کیپیبلٹی رکھتا ہو، اور سنیں جا کے۔ میں نے ان 13 قسطوں میں یا 14 قسطوں میں 15 گھنٹے کے اندر ایک ایک آیت کو سورہ کہف کی تمام احادیث کے ریفرنس تصویر بنا کے پیسٹ کروائے ہیں کہ کہیں یہ نہ لگے کہ میری طرف سے کوئی اوپینین آ رہی۔ میں نے کنیکشن راڈز، کنیکٹنگ پوائنٹس دیے ہیں۔ سورہ تکویر پہ بھی ایسے ہی کیا میں نے، سورہ فاتحہ پہ نہیں کیا اس لیے میں نے اس کو انلسٹ کروا دیا، سورہ واقعہ پہ نہیں کیا انلسٹ کروا دیا، سورہ معارج پہ نہیں کیا تھا میں نے انلسٹ کروا دیا کہ کسی ایڈیٹر سے کہوں گا اس کے اوپر وہ والے ایکسٹریکٹس نکال دے گا جو کہ پڑھے ہوئے ہیں۔ بس میں کوئی ایڈیٹر تو نہیں ہوں نا۔ I was in a session actually in back to back 3 sessions، وہ ہم نے بیک ٹو بیک 3 سیشن میں کیے، 3 گھنٹے کے، ایک تو 4.5 گھنٹے کا سیشن تھا، ایک 7 گھنٹے کا بھی سیشن تھا، تو ٹوٹل 15-20 گھنٹے بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ایک سورت کی بات بتا۔ تو سورہ کاف تو میں نے کی ریکارڈنگ اس لیے تھی کہ اس کے اوپر اس وقت ٹیم جو تھی وہ کوشاں تھی کہ ہم آپ کو وہ ایڈیٹوریل ورک کر کے دیں گے۔ So you need to understand how you need to look at the particular inferior psychology ہے جس کی وجہ سے تانا زنی اور چیپ ریمارکس پاس کرنا کسی کے بارے میں، اور یہ کہنا کہ ساحل ادیم صاحب آپ کو مولویوں سے بہت بڑا مسئلہ ہے۔ نہیں، مجھے مولویوں سے نہیں مسئلہ، میں مودودی صاحب مولوی ہیں، ان کی ترویج کے لیے مشن بنایا ہوا ہے۔ سید قطب مولوی ہے، خیر وہ تو مولوی نہیں ہے آپ کی کتابوں میں کیونکہ داڑھی نہیں تھی اس کی۔ ڈاکٹر اسرار مولوی ہے نا، اس سے زیادہ کیا مولوی کوئی ہوگا۔ اور کیا بتاؤں آپ کو، میں نے تو اشرف علی تھانوی صاحب کی کتابیں لوگوں میں بانٹ رہا ہوں، اعلیٰ حضرت کی کتابیں لوگوں میں بانٹ رہا ہوں، جن کو آپ مولوی نہیں مانتے، جن کو آپ صرف ان کے اپنے فالوور مولوی مانتے ہیں۔ میں مولویوں کے خلاف نہیں ہوں، میں اس 2 نمبر کے خلاف ہوں کہ جو کبر میں آ جائے کہ نہیں اس کے فرقے میں جو نالج آ گئی بس وہ ایبسولوٹ اسلام ہے۔ مولوی کا جنرل ٹائٹل ایبزارب نہ کریں، آپ کہا کریں میں اپنے فرقے کا بینر لگاتا ہوں، مولوی نہ بولیں اپنے آپ کو، کیونکہ دیوبند کے مولوی آپ کو کافر کہتے ہیں تو بریلویزم کے مولوی ان کو کافر کہتے ہیں۔ مولوی ایز از ڈائریکٹ اپنے آپ کو اتنا بڑا ٹائٹل نہ دیا کریں، کوئی نیا لفظ نکالیں، ٹھیک ہے۔ یہ فرقے کا جو مولوی جو صرف فرقے کی باتوں کو اوپر کرتا ہے اس کو فولوی بولا کریں، فولوی، نیا لفظ نکالیں، #، فولوی، بیکاز مولوی از اے ویری بگ ٹائٹل، ویری بگ پیڈسٹل، ٹھیک ہے۔ تو آپ وہ فولوی ہیں جو فرقے کو، اپنے فرقے کے مولوی کو بس مولوی مانتے ہیں، باقی کے مولویوں کو آپ کافر مانتے ہیں۔ ایسا کیا مولوی ہونا، ایسا کوئی کنجوس قسم کا آدمی کو مولوی کیوں کہہ سکتا ہوں؟ مولوی از اے ویری ریسپیکٹیبل ورڈ فار می۔ ان فولویوں کے خلاف ہوں میں کہ جو اپنے فرقے میں جو بات نہیں آئے گی تو بس اللہ حافظ۔ آپ کو میں نے بتا دی بات، میں آپ کو آج سنا دیتا ہوں، میں آپ ایسا کریں، میں کیوں سناؤں؟ وہ آپ 14 گھنٹے کی محنت کریں نا، ذرا کسی ایسے بندے سے بات کریں اس کو انگریزی آتی ہو اور اسی گرامر میں سمجھے ہو جس گرامر میں نے وہ بات کی ہے، وہ آپ کو ترجمہ کر کے بتائے۔ انگریزی آنا کوئی وہ بڑی اللہ کی طرف سے کوئی شرف نہیں ہوتا، مجھے کوئی شرف نہیں۔ میں نے انگریزی اس لیے بولی تھی کیونکہ انٹرنیشنل مسلمس آپ لوگوں کو نہیں سنتے، اچھا کرتے ہیں وہ، کیونکہ وہ ہر چیز پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ فولویوں کو نہیں سنتے، وہ ایکچوئل مولویوں کو سننا چاہتے ہیں۔ سو جو فرقہ پسند فولویز ہیں ان کے خلاف تو مشن بنایا ہوا میں نے، جو کہ باقی کے کاموں کے اوپر کوئی ان کو تحریک نہیں ہے۔ سود، شہباز شریف کوئی دھرنا نہیں، کدھر ہے فضل الرحمان کے فالوورز سود کرنے کے لیے دوبارہ سے چڑھ گئے نانجار دوبارہ، ٹھیک ہے۔ اور ہر 2 نمبری کے اوپر کوئی کچھ نہیں، حکومت ہے، امیر کو حکم ماننا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ آ کے آپ کو اسلام یاد آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ کیا بات ہے، آپ کو تحریک جاگے، یہاں پہ ویڈیو بنائے نا ذرا، جو حرکتیں 2 نمبری عمران خان نے یہ اس نے کی بھی ہے، یہ جو شہباز شریف آ گیا، نو ریئل تھنگس کے اوپر نو سوری، یو آر ناٹ گونا ڈو اینی تھنگ، اوکے۔ جو اصلی مولوی ہیں نا، میں ان کے حق میں اللہ ان کے درجات بلند کرے، انہوں نے اصل میں معاملات سیٹ کرنے کی کوشش کی تھی۔